الحمد لله الذي جعل علماء أهل السنة الذي جعل علماء أهل السنة فخر المعاصرين والأسلاف والصلاة والسلام على من هو سيد الآخرين والأسلاف وعلى آله وأصحابه بعدد المئين والآلاف أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ارباب علم و دانش اصحاب ذی شعور احباب فکر و نظر اہل خرد و عقل پہلی مرتبہ ساہیوال شہر کی اس عظیم دینی درسگاہ جامعہ انوار العلوم کے سالانہ جلسہ میں استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی ظہور احمد صاحب مدد ذلہ العالی کی دعوت برادر عزیز حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب مدد ذلہ العالی کے حکم اور عزیز القدر حضرت مولانا محمد اویس صاحب حفظہ اللہ تعالی کی محبت سے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے استحکام پاکستان و استحکام مدارس کا
عنوان سونپا گیا ہے، مختصر وقت میں اسی عنوان کے چند گوشے اور پہلو آپ کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان نہ صرف اہل پاکستان کے لیے بلکہ اہل اسلام کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان ہماری دینی ضرورت بھی ہے اور اس خطے کی ضرورت بھی ہے۔ ہماری دینی ضرورت اس بنا پر ہے، مدینہ طیبہ کے بعد چونکہ اسلام کے نام پر وطن عزیز پاکستان ہی ہے جو معرض وجود میں آئے۔ اس کا دستور اسلامی ہے، اسی لیے پاکستان کو دستوری اسلامی ریاست کہا جاتا ہے۔ پاکستان خطے کی ضرورت بھی اپنی جغرافیائی اہمیت کے اعتبار سے اس کا جغرافیہ اس قسم کا ہے کہ اس کا امن پورے خطے کا امن ہے، اور اس بات کو عالمی دنیا تسلیم کرتی ہے۔ پاکستان تمام ممالک مسلم ممالک ایٹمی قوت ہے، وہ بھی ایسی کہ جو تمام مسلم ممالک کی امیدوں کا مرکز ہے۔ جب بھی کسی مسلم ملک پر کوئی مصیبت یا آفت آتی ہے، اس کی امید بھری نظریں اگر کسی ملک اور اس کے رہنے والوں پہ پڑتی ہیں اور مدد نصرت کے لیے کسی کو پکارا جاتا ہے تو وہ پاکستان اور اہل پاکستان ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کا استحکام اور سالمیت ضروری ہے، اور پاکستان کا استحکام سالمیت یہ ہماری خواہش اس وجہ سے نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اگرچہ اس وجہ سے بھی ہے، مگر فقط اس وجہ سے نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور پیروی کے دعوے دار ہیں، اس نبی کی شریعت، سنت اور تعلیمات ہمیں تلقین کرتی ہیں کہ ریاست کی مضبوطی اور استحکام کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدام کیے جائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، 10 سالہ قیام کے دوران آپ نے ریاست مدینہ کے استحکام کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات، ان میں مذاکرات بھی تھے، غیر مسلموں سے معاہدات بھی تھے۔ مدینہ کے استحکام کے لیے جو ہو سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو فقط پاکستانی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ تعلیمات نبوی اور آپ کی تلقین کی بنا پر ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے استحکام کی نہ صرف خواہش کی جائے بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے جد و جہد بھی کی جائے۔ پاکستان کا استحکام ضروری ہے، اور یاد رکھیے پاکستان اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے استحکام کے تقاضے پورے نہ ہوں۔ استحکام پاکستان کے کچھ تقاضے وہ موقوف علیہ کا درجہ ہے، ان کو پورا کیے بغیر استحکام پاکستان کی ایک خواب سے اوپر کوئی حیثیت نہیں۔ چند تقاضے ہیں
اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ استحکام پاکستان سب سے پہلا تقاضا تکمیل پاکستان ہے، پاکستان کی تکمیل ہو، اور پاکستان 3 حوالوں سے تکمیل کا تقاضا کرتا ہے۔ نمبر 1 جغرافیائی حوالہ سے، نمبر 2 نظریاتی اور تہذیبی حوالہ سے، نمبر 3 معاشی اور معاشرتی حوالہ سے۔ 3 حوالوں سے پاکستان اپنی تکمیل کا تقاضا کر رہا ہے، اور جب تک پاکستان تینوں اعتبار سے مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان کا استحکام صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتا۔ تکمیل پاکستان سب سے پہلے جغرافیہ کے اعتبار سے آپ کہیں گے کیا مطلب؟ تحریک پاکستان کا آغاز ہوا قیام پاکستان کے موقع پر عالمی طاقتوں نے مسئلہ کشمیر کھڑا کر، جس کی وجہ سے پاکستان ادھورا اور نامکمل رہ گیا، اور بر صغیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے، اور عالمی طاقتوں نے جنہوں نے مسئلہ کشمیر اٹھایا آج تک اس مسئلہ کو سلجھنے نہیں دیا، اور 70 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ کشمیری اس کے لیے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، مگر عالمی طاقتیں ناانصافی سے کام لے رہی ہیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آج تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ تو پاکستان کا جغرافیہ تب مکمل ہوتا ہے جب کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنتا ہے۔ کشمیری اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن اپنے ملک کے جغرافیہ کی تکمیل کے لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مؤثر کردار ادا کریں، تاکہ پاکستان جغرافیائی اعتبار سے نامکمل نہ رہے اور مکمل ہو کر اپنے استحکام سے ہمکنار ہو سکے۔ جغرافیائی اعتبار سے پاکستان تکمیل کا تقاضا کرتا ہے۔ نمبر 2 نظریاتی اور تہذیبی اعتبار سے بھی پاکستان تکمیل کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پاکستان کے قیام کی تحریک جب چلی، بانیان پاکستان نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے جواز کے طور پہ ایک نظریہ پیش کیا، اسے دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ یہ قیام پاکستان کا جواز تھا، اور پاکستان دو قومی قائد اعظم محمد علی جناح نے اور تحریک پاکستان کے دیگر قائدین نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان مسلم تہذیب کے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، اسلامی نظام اور قوانین کی عملداری کے لیے قائم کیا جا رہا ہے، اور دستور میں اس کی ضمانت بھی موجود ہے، مگر اس کے باوجود آج تک پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ کا کوئی ماحول نظر نہیں آتا۔ تو پاکستان نظریاتی اور تہذیبی اعتبار سے بھی تکمیل کا تقاضا کر رہا ہے، اور نظریاتی اور تہذیبی اعتبار سے پاکستان کی تکمیل اس دن ہوگی جب پاکستان میں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہوگا، جب پاکستان میں مسلم تہذیب کا تشخص اور مسلم تہذیب کی اقدار و روایات کی بالادستی کا ماحول نظر آئے گا، ورنہ پاکستان نظریاتی اور تہذیبی اعتبار سے نامکمل ہی ہے۔ نمبر 3 پاکستان معاشی اور معاشرتی اعتبار سے بھی تکمیل کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ پاکستان معاشی اعتبار سے تکمیل کا تقاضا اس وجہ سے کرتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لوگوں کے
سامنے یہ عزم ظاہر کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی معیشت کی بنیاد مغربی معاشی فلسفہ پہ نہیں ہوگی بلکہ اسلامی نظام معیشت پہ ہوگی۔ قائد اعظم کے وعدہ کر لینے کے باوجود آج تک ہمارے ملک میں سودی نظام ہم پر مسلط ہے اور سود کو بڑھا چڑھا کے اس کے فوائد اور حکمتوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور اگر ملک سے باہر نکل کے دیکھے تو پھر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ عالمی سطح کے مالیاتی ادارے IMF، ورلڈ بینک اور دیگر عالمی مالیاتی ادارے ہمیں اپنے شکنجوں میں جگڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان معاشی اعتبار سے صحیح معنوں میں اس وقت مکمل ہوگا جب عالمی معاشی جبر سے اس ملک کو نجات اور چھٹکارا ملے گا۔ اس دن مکمل ہوگا جب پاکستان سے سود کا خاتمہ ہوگا اور صحیح معنوں میں پاکستان ایک اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ بنے گا۔ تو استحکام پاکستان کا سب سے پہلا تقاضا تکمیل پاکستان ہے۔ نمبر 1 جغرافیائی اعتبار سے، نمبر 2 نظریاتی اور تہذیبی اعتبار سے، نمبر 3 معاشی اور معاشرتی اعتبار سے پاکستان کا استحکام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ پاکستان کی تینوں حوالوں سے تکمیل کی جائے۔ یہ استحکام پاکستان کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ اب آئیے دوسرے تقاضے کی جانب بڑھتے ہیں۔ استحکام پاکستان کا دوسرا تقاضا دفاع وطن کا ہے۔ وطن کا دفاع کس اعتبار سے؟ وطن کا دفاع دو اعتبار سے۔ نمبر 1 وطن کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع، نمبر 2 وطن کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع۔ وطن کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی جائے، وطن کے جغرافیہ کو محفوظ رکھا جائے۔ ہماری افواج پاکستان ہم انہیں جتنی مرتبہ خراج تحسین پیش کرے اتنا ہی کم ہے، ان کی شجاعت کی جتنی داد دی جائے اتنی ہی کم ہے۔ انہوں نے گرمی اور سردی اور بڑی مشکلات برداشت کر کے پاکستان کے جغرافیہ کو محفوظ رکھا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت پہ توجہ دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک جانب اور توجہ دینی چاہیے۔ اس وقت عالمی طاقتوں کی سازشوں کی فائلوں میں ایک منصوبہ اور بھی ہے کہ پاکستان کو تقسیم کر دیا جائے، پاکستان کو ٹکڑے کر دیا جائے۔ یہ فائلیں بھی ہماری توجہ چاہتی ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ اس پہ ورک بھی ہو رہا ہے، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی ہماری توجہ کا طالب ہے۔ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت دفاع وطن کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2 نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی دفاع وطن کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ ہمارے سے وجود میں آیا ہے اور وہ دو قومی نظریہ ہے، اور یاد رکھیے دو قومی نظریہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ سب سے پہلے حضور سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر ہادی و رہبر آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الصدا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اسلام نے انسانیت کی تقسیم مذہب کی بنیاد پہ کی ہے اور کسی بنیاد پہ نہیں کی، اور جو دو قومی نظریہ پاکستان کے قیام کے جواز کے طور پہ پیش کیا گیا وہ بھی یہی تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلم الگ قوم ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، ان کا اپنا تمدن ہے، ہمارا اپنا تمدن ہے، ان کا اپنا کلچر ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، ان کی اپنی ثقافت ہے، ہماری اپنی ثقافت ہے۔ جس طرح اندھیرا اور اجالا جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح مسلم اور کافر بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ دو قومی نظریہ
قیام پاکستان کا جواز ہے، اور آج سیکولر طبقہ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان مذہبی ریاست کے طور پہ ہمارے سے وجود میں نہیں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ آج کا لبرل، آج کا تجدد پسند، آج کا اپ ٹو ڈیٹ قائد اعظم محمد علی جناح اور مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی عقیدت دلوں سے نکالنے کے درپے ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر محمد اقبال کو متنازع بنانے کے درپے ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے خطبات پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ ہمارے سے وجود میں آیا ہے۔ 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں جب قائد اعظم محمد علی جناح عوام الناس سے مخاطب ہوئے، لوگوں نے پوچھا پاکستان کے قیام کے بعد اب پاکستان کا نظام کیا ہوگا، پاکستان کو کس نظام کے تحت چلایا جائے گا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہاتھ میں اللہ کا قرآن پکڑ کے بلند کیا، فرمایا یہ اللہ کا قرآن پاکستان کا نظام ہوگا۔ اگر پاکستان ایک سیکولر ریاست کے طور پر ہمارے سے وجود میں آیا ہے تو پھر مجھے بتائیے حضرت تھانوی کی خدمات کیوں حاصل کی گئی؟ مجھے بتائیے 86 کے الیکشن میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے فتویٰ کو کیوں کیش کرایا گیا؟ مجھے بتائیے سرحد اور سرحد کے ریفرنڈم میں شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقا کی خدمات کس لیے حاصل کی گئی؟ مجھے بتائیے پاکستان کا پرچم سب سے پہلے علامہ شبیر احمد عثمانی سے کیوں لہروایا گیا؟ یہ بات کر کے قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر محمد اقبال کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ ہمارے سے وجود میں آیا تھا، اور آج بھی پاکستان کا استحکام اسی نظریے کے استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کا تحفظ دو قومی نظریے کے تحفظ سے وابستہ ہے۔ اگر پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہو، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری قرار دی جائے گی، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری قرار دی جائے گی۔ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت افواج پاکستان لہو کے دریا عبور کرتے کر رہی ہے، اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت یہ علماء کر رہے ہیں، یہ قرآن کر رہے ہیں، یہ حفاظ کر رہے ہیں۔ جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا اس نظریے کو سنبھالنے والے، اس کی تعبیر کرنے والے کون ہیں، اس کی تشریح کرنے والے کون ہیں، اسے مستحکم کرنے والے کون ہیں؟ اور یاد رکھیے پاکستان کے جتنے صادق محب یہ علماء ہے، یہ دینی طبقہ ہے، کوئی بھی نہیں۔ پاکستان کی خالص محبت ان قلوب میں، اور اس وجہ سے ہمیں پتہ ہے ہمارا مرنا بھی یہی ہے، ہمارا جینا ہمارا مرنا بھی یہی ہے۔ ہمارا یورپ میں کوئی بنگلہ نہیں ہے، ہمارا دبئی میں کوئی محل نہیں ہے، کوئی بھی وائرس آئے ہمارے علاج یہی ہوتے ہیں۔ ہمارا بزنس ملک میں ہے، ملک سے باہر نہیں ہے۔ تو جس کو پتا ہے پیدا بھی یہی، زندگی بھی یہی گزر رہی ہے، جنازہ بھی یہی پڑھا جائے گا، دفن بھی اسی وطن کی مٹی میں ہو، وہ اس ملک سے کیسے غداری کر سکتے، کیسے غداری کر سکتے؟ اوپر سے آئے اقتدار کر کے اوپر سے ہی چلا جائے، پتہ ہی نہیں آیا کہاں سے تھا، گیا کہاں پہ، آیا کہاں سے تھا، گیا کہاں پہ ہے۔ یہ اس وطن کے صادق خالص ہیں، اور جب کبھی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت تو کر رہے ہیں،
جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بتائیے کس موقع پر یہ پیچھے رہے؟ جب کہا گیا افغانستان کی جنگ جہاں روس کو شکست دینا تھی وہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، تو علماء میدان میں اترے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور آج تک کشمیر کی جنگ علماء نے لڑی ہے، اس لیے کہ اس سے پاکستان کے جغرافیہ میں مکمل ہونا تھا، اس سے پاکستان کا استحکام وابستہ ہے۔ تو یہ پاکستان کے خالص محب ہیں، ان کی وفا پہ شک نہ کیا جائے۔ علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، پاکستان، اسلام، دینی مدارس، دینی مدارس، نعرہ تکبیر۔ استحکام پاکستان کا دوسرا تقاضا دفاع وطن ہے۔ جغرافیائی سرحدوں کا دفاع بھی ضروری، نظریاتی سرحدوں کا دفاع بھی ضروری۔ اگر نظریاتی سرحدیں محفوظ نہ رہی تو جغرافیائی سرحدیں بھی کمزور ہو جائیں گی، اس لیے نظریاتی سرحدوں کے دفاع کو، اہمیت کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہ استحکام پاکستان کا دوسرا تقاضا ہے، اور استحکام پاکستان کا تیسرا تقاضا کیا ہے؟ استحکام پاکستان کا تیسرا تقاضا قومی وحدت ہے، قومی وحدت، کہ پاکستان کے استحکام کے لیے ہم قومی وحدت کا مظاہرہ کریں، ہم رنگ کی بنیاد پہ تقسیم نہ ہو، نسل کی بنیاد پہ تقسیم نہ ہو، عصبیت کی بنیاد پہ تقسیم نہ ہو، علاقائیت کی بنیاد پہ تقسیم نہ ہو، صوبائیت کی بنیاد پہ تقسیم نہ ہو، کسی بنیاد پہ تقسیم نہ ہو۔ آج باطل سازشیں کر کے ہمیں توڑنا چاہتا ہے، اختلاف کر کے ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ استحکام پاکستان کے لیے قومی وحدت انتہائی ضروری ہے، یہ استحکام پاکستان کا تیسرا تقاضا ہے۔ ہم ایک قوم بن کے آگے بڑھیں، اپنے دین اور ملت کا بھی دفاع کریں، اپنے وطن اور ملک کا بھی دفاع کریں۔ اور چوتھا تقاضا استحکام پاکستان کا وہ دینی مدارس کا تحفظ۔ استحکام پاکستان کا چوتھا تقاضا دینی مدارس کا تحفظ۔ جب پاکستان کی قیام کی تحریک چلی، اس وقت نعرہ کیا لگایا گیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک نظریہ تھا، اور نظریے کے حامل پکے لوگ یہاں سے مدارس سے اس نظریے کا تحفظ کون کر رہا ہے؟ مدارس کے آزادانہ کردار کی بنا، آزادانہ کردار کی وجہ سے نظریہ مضبوط ہوگا، اور نظریے کی مضبوطی کی وجہ سے ملک مضبوط۔ تو دینی مدارس کی کردار کشی نہ کی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور اگر حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے کم از کم زبان نہیں بند رکھیں۔ یاد رکھیے دینی مدارس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ سے کہتا ہوں ان کی قدر کیجئے۔ دینی مدارس کی خدمات دو قسم، کچھ وہ ہیں جن کا میں اور آپ اعتراف کرتے ہیں، میں اور آپ اعتراف کرتے ہیں، اور دینی مدارس کی کچھ خدمات وہ ہیں جن کا غیار بھی اعتراف کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کا میں اور آپ اعتراف کرتے ہیں، مثلا دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، اس کی تعبیر و تشریح، اور آنے والے جدید مسائل کا قرآن و سنت اور شریعت کی روشنی میں حل۔ یہ وہ خدمات ہیں مدارس کی جو میں اور آپ تسلیم کرتے ہیں، اور دینی مدارس کی کچھ خدمات وہ ہیں جنہیں غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا ایک خدمت اس میں یہ ہے کہ دینی مدارس نے یکساں نظام تعلیم اور یکساں نصاب تعلیم کو فروغ دیا ہے، طبقاتی نظام تعلیم اور طبقاتی نصاب تعلیم کا خاتمہ کیا۔ بے شک آپ بر صغیر پاک و ہند میں دیکھیے، دینی مدارس کا نصاب ایک ہے، گلستان سے لے کر بخاری شریف تک
دینی مدارس کا نصاب ایک ہے، اور پھر طبقاتی نظام کا خاتمہ، طبقاتی تقسیم کا خاتمہ، جہاں امیر کا بچہ پڑھتا ہے وہیں غریب کا پڑھتا ہے، جس کلاس میں امیر کا بچہ بیٹھا ہے اسی کلاس میں غریب کا بچہ بیٹھا ہے، جو کتاب امیر کا بچہ پڑھ رہا ہے وہی فقیر کا بچہ پڑھ رہا ہے، جو استاذ امیر کے بچے کو پڑھا رہا ہے وہی فقیر کے بچے کو پڑھا رہا ہے۔ یہ کریڈٹ دینی مدارس کو جاتا ہے۔ انہوں نے طبقاتی نظام تعلیم، طبقاتی نصاب تعلیم کا خاتمہ کیا ہے۔ اگر نہ آپ دیکھیں آکسفورڈ کا سلیبس اور ہے، کیمبرج کا سلیبس اور ہے، اور یہاں پاکستان میں الائیڈ کا سلیبس اور ہے، باقی سکولوں کا سلیبس اور ہے، لیکن مدرسہ کہیں کا بھی ہو، کوئی کا بھی ہو، اس کا سلیبس بھی ایک ہے، نظام بھی ایک ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مدارس دینیا زندہ باد، علماء حق زندہ باد، مدارس دینیا زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ۔ دوسری خدمت جس کا غیر مسلم اور غیر مسلم این جی اوز اعتراف کرتی ہیں وہ ہے شرح خواندگی میں اضافہ، شرح خواندگی میں اضافہ۔ اب ہر بچہ پرائیویٹ سکولوں کی فیس ادا کرنے کے قابل تو نہیں، اس کے وہ رسا اور گھرانے والے۔ ادھر آپ چلے جائیں جنوبی پنجاب میں اور پسماندہ علاقوں میں، وہاں الائیڈ کی برانچز نہیں ہیں، تعلیم القرآن کے مکتب وہاں ضرور، وہاں اگر کوئی پرائمری کرتا ہے مدارس سے کرتا ہے، وہاں مڈل کرتا ہے بشکل متوسطہ کرتا ہے۔ تو یہ مقدار خواندگی میں جو اضافہ ہوا، شرح خواندگی میں اضافہ ہوا، اس کا کریڈٹ دینی مدارس کو جاتا ہے، اور یہ وہ خدمت ہے جس کا ہم ہی نہیں غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اور تیسری خدمت کیا ہے؟ وہ ہے غرباء کی کفالت۔ غرباء کی کفالت۔ سکول تو فیس کے نام پہ رقم بٹورتے ہیں، اور دینی مدارس طلباء کو کتابیں بھی خود دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، وظیفے بھی دیتے ہیں، ان کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی جد و جہد اور کوشش میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ تو یہ تیسری خدمت ہے دینی مدارس کی، جس کا غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جس وسیع پیمانے پر غرباء کی کفالت دینی مدارس نے کی ہے، پوری دنیا کی این جی اوز نے مل کے اس کا عشر اشیر بھی نہیں کیا۔ اور سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا سب سے بڑی این جی اوز دینی مدارس ہے، تو اس لیے ان کو تحفظ فراہم کیجئے اور ان کے کردار کو آزاد رکھنے کی جد و جہد میں شامل ہو جائیے، ان کا ہر لحاظ سے تعاون کیجئے۔ یہ مدرسہ ہو یا کوئی مدرسہ ہو، مدارس کے استحکام سے پاکستان کا استحکام وابستہ ہے، تو پاکستان کا استحکام تب ہوگا جب استحکام پاکستان کے تقاضے پورے ہوں گے۔ پہلا تقاضا تکمیل پاکستان، نمبر 1 جغرافیائی اعتبار سے، نمبر 2 نظریاتی اور تہذیبی اعتبار سے، نمبر 3 معاشی اور معاشرتی اعتبار سے۔ استحکام پاکستان کا دوسرا تقاضا دفاع وطن، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری۔ تیسرا تقاضا قومی وحدت کا، کہ ہم ایک قوم بن کر جد و جہد کریں اور رنگ، نسل، قومیت، لسانیت، علاقائیت کی بنیاد پہ تقسیم کو مسترد کر دیں۔ اور چوتھا تقاضا دینی مدارس کا تحفظ ہے۔ اگر یہ تقاضے پورے کیے گئے تو پاکستان صحیح معنوں میں مستحکم اور مضبوط مسلم ریاست کے طور پہ دنیا کے سامنے آئے گا، اور اگر یہ تقاضے پورے نہ ہوئے تو استحکام پاکستان ایک خواب سے اوپر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی، اس ملک میں دینی مدارس، مساجد، علماء، مشائخ اور خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔
مولا کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دینی مدارس، مساجد، خانقاہوں، مشائخ اور علماء کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اس مدرسہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرما۔ جو فضلاء آج دستار فضیلت کے مرحلہ کو عبور کر چکے ہیں، مولا کریم انہیں خدمت دین کے وسیع مواقع عطا فرما، قبولیت اور مقبولیت عطا فرما، اس ادارہ کی جملہ ضروریات کا خزانہ غیب سے تکفل فرما۔ مولا کریم ہماری دینی اور دنیاوی جملہ ضروریات کو پورا فرما، خاتمہ بالایمان فرما، موت کے بعد کی تمام منازل و مراحل آسان فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بچوں بہت بہت مبارک ہوئے، دھنیواد۔ کٹھا کرو گے